میں عمر چیمہ کے پاس جاؤں گا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان سیکیورٹی اسٹیٹ کیوں ہے؟ کیا اس کی وجہ ہے کہ ہمارے ایک طرف بھی انڈیا ہے دشمن، دوسری طرف افغانستان ہے، یا شروع سے ہماری فوج کا یہی مقصد رہا ہے کہ وہ ڈومیننس حاصل کرنا چاہتے تھے اور پاور حاصل کرنے کے لیے اس سلسلے کو جاری رکھنے کے لیے انہوں نے جان بوجھ کے انڈیا کو بھی دشمن بنائی رکھا، کشمیر کا مسئلہ بھی حل نہیں کیا اور افغانستان کو بھی بیچ میں چھیڑ چھاڑ جاری رکھی؟ آپ کیا سمجھتے ہیں اس بارے میں؟ میرا پہلے تو میں اپنے دو اعتراضات نوٹ کرا دوں. ایک آپ نے بڑا سینسٹیو ٹاپک پہ ڈبیٹ کے لیے مجھے کہا ہے، اور دوسری ٹائمنگ اس طرح کی رکھی ہے کہ اس کے بعد سب نے گھر بھی واپس جانا ہوتا ہے. تو جو یہ کوئی اچھی ٹائمنگ نہیں ہے. ہاں میں ڈراپ کراؤں گا. تو باقی یہ ہے کہ سیکیورٹی اسٹیٹ یہ بڑی ایک انفارچونیٹ اور ایک اینڈ لیس ڈبیٹ ہے، شروع سے چل رہی ہے اور پتہ نہیں کب تک چلے گی. ہم ابھی تک نہ فیصلہ کر سکے ہیں کہ پاکستان کو کس طرح کی اسٹیٹ ہونا چاہیے، اور نہ ہمیں اپنے کلچر کا پورا آئیڈیا ہے کہ کون سا ہے، اور نہ ہی یہ آئیڈیا ہے کہ مسلمان کون ہے. تو ان تینوں چیزوں کے ہم دعوے دار بھی ہیں. جہاں تک سیکیورٹی اسٹیٹ کا تعلق ہے، مجھے ابھی جب یہ بات شروع ہوئی تو مجھے یاد آ رہا تھا کہ میں کچھ عرصہ پہلے لنڈن اسکول آف اکنامکس میں تھا. تو ادھر میں نے ایک اسکالر کا آرٹیکل پڑھا اسی چیز میں کہ وہ پاکستان اور انڈیا کا ایک کمپیریزن تھا کہ انڈیا میں کبھی آرمی نے ٹیک اوور نہیں کیا اور پاکستان میں 3-4 دفعہ کر لیا ہے. تو پھر یہ ہے کہ وہ کامنالٹیز کو ایگزامن کیا کہ یہ دونوں کی ہسٹری ایک ہے، دونوں آرمیز جو ہیں وہ برٹش ٹرینڈ بھی ہیں. پھر یہ ہے کہ کسی ٹائم پہ اکٹھے وہ برٹش رول میں وہ برٹش آرمی کے تحت کئی آفیسرز وہ کام کرتے رہے جو بعد میں جنرل بنے. تو کون سے ایسے فیکٹرز ہیں؟ تو اس میں نے کوئی 3-4 فیکٹرز آئیڈینٹیفائی کیے پوری دنیا سے کہ جن کی بنیاد پہ جدھر آرمی ٹیک اوور ہوا ہے کون سے ایسے فیکٹرز ہیں جن کو بنیاد بنایا گیا. ایک تو ہوتا ہے کہ آپ کو ایک ایکسٹرنل تھریٹ ہوتی ہے. پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ کو کوئی انٹرنل چیلنجز اتنے بڑھ جاتے ہیں کہ جس میں ایک آرگنائزیشن یا ایک انسٹیٹیوشن کا رول بڑا ڈومینیٹ کرتا ہے. یہ اسی طرح جیسے اگر میرے ادارے کو کوئی ایسا مسئلہ پیش آ جائے کہ جس میں میری اہمیت بہت زیادہ بڑھ جائے تو میں ڈکٹیٹ کرنے کی پوزیشن پہ بھی آ جاؤں گا. تو انہیں میری ضرورت ہے تو اس لیے وہ میری ڈکٹیشن کو ایکسیپٹ بھی کریں گے. تو انٹرنل چیلنجز یہ ہوتے ہیں کہ اگر کوئی کسی جگہ پہ کوئی انسرجنسی چل رہی ہے، کوئی اور کسی جگہ پہ لا اینڈ آرڈر سچویشن ہے کہ جدھر آرمی کو آپ نے کال کر لیا، آرمی کا رول جو ہے وہ بڑھتا گیا. پھر اس کے علاوہ یہ ہوتا ہے کہ لیجیٹیمیسی کے ایشوز، کہ جو آپ کی پولیٹیکل لیڈرشپ ہے اس کی لیجیٹیمیسی ریلیٹڈ کتنے کویسچنز ہیں، وہ کتنے پاپولر ہیں. تو اس کو جب ڈسکس کر رہے تھے تو اس نے کہا جی کہ جو ایکسٹرنل چیلنجز ہیں وہ تو جو برٹش راج ہے اس کو بڑھے رہے ہیں، گو کہ ان کے جو چیلنجز ہیں وہ اوورسیز ہوتے تھے. یعنی یہ نہیں ہوتا تھا کہ کسی ساتھ والے بارڈر پہ کوئی لڑائی نہیں چل رہی ہوتی تھی، یہی ہوتا تھا کہ ورلڈ وار آ گئی، گو کہ وہ تو یورپ کو ساری کو اس نے انگلف کیا ہوا تھا. اس کے علاوہ کالونیز میں کوئی میوٹنی کا ایشو چل پڑا. پھر یہ ہے کہ انٹرنل چیلنجز تو انڈیا میں بھی بہت سارے رہے ہیں کہ ابھی بھی ان کی کئی اسٹیٹس ہیں جدھر کوئی انسرجنسی چل رہی ہے. تو یعنی اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ وہاں آرمی اس پوزیشن پہ آ گئی کہ وہ ڈومینیٹ کر جائے اور ایونچولی وہ ٹیک اوور کر جائے. عمر، آپ سمجھتے ہیں کہ انڈیا بھی سیکیورٹی اسٹیٹ ہے؟ نہیں، میں نہیں سمجھتا انڈیا سیکیورٹی اسٹیٹ ہے، لیکن میں اسی بات کو اپنی کو سم اپ یہ کروں گا کہ جو اس کا کنکلوژن تھا. پھر ان کا اتنا دفاعی بجٹ اتنا زیادہ کیوں ہے؟ وہ اتنا خرچہ کیوں کرتے ہیں اور ان کے عزائم توسیع پسندانہ کیوں ہیں؟ نہیں، اس میں یہ ہے نا کہ انڈیا ایک اپنے آپ کو ایک ریجنل پاور کنسیڈر کرتا ہے، اور جب وہ ریجنل پاور اپنے آپ کو کنسیڈر کرتے ہیں تو ان کا کمپٹیشن کس کے ساتھ ہے؟ ہم تو اپنے ساتھ سمجھتے ہیں اور وہ چائنا کے ساتھ سمجھتے ہیں. تو چائنا ایک جو ہے ایک انٹرنیشنل لیول پہ ایک پاور کے طور پہ مرج ہو رہی ہے.
تو ان کو جو ابھی دو چیلنجز ہیں میجر، وہ ایک چائنا کے نمبر 1 اور دوسرا انہیں پاکستان کی شکل میں آتا ہے، تو لہٰذا ان کا ایک بجٹ ایکسپینشن بجٹ زیادہ ہے. اب ایشو یہ بھی ہے نا کہ آپ جب بجٹ کا کمپیریزن کرتے ہیں پھر آپ دیکھتے ہیں کہ ان کا ایک اکنامک سائز کتنا ہے اور اس میں سے کتنا پارٹ جو ہے بجٹ پہ جا رہا ہے. ان کی جو ہیومن انڈیکیٹرز ہیں وہ ہم سے کوئی زیادہ بہتر نہیں ہیں، لیکن یہ ہے کہ ادھر کم از کم ابھی یہ تھریٹ پیدا نہیں ہوئی کہ آرمی آ کے ان کو ٹیک اوور کر لے گی. یہ سویلین گورنمنٹ کا ڈیسیژن ہے. ہمارے ہاں جو پرابلم ہے، ہمارے ہاں ایکسٹرنل چیلنجز بعض اوقات رہتے ہیں اور بعض اوقات ان کو رکھا جاتا ہے تاکہ جو ہے یعنی کہ آپ جو ہے نا جس طرح آپ کہہ رہے تھے نا آج کل ان ہے، تاکہ ان رہا جائے. ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ اس میں میرے خیال ہے ایک پولیٹیکل لیڈرشپ کے لیے بھی چیلنج ہے کہ اپنی لیجیٹیمیسی لیول امپروو کریں اور آپ یہ فیل کریں کہ کوئی ایکسکیوز فیبریکیٹ نہ کرے کہ ہمیں جو ہے گھر بھیجنے کے لیے. تو ہمیں اپنا ایک اپنی کیپیسٹی کے ریلیٹڈ ایشوز گورننس جو ہے اس کو امپروو کرنا چاہیے.